بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دیکھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ اسرائیل اور ایران کی لڑائی ہے اس کی کیا پوزیشن ہے۔ اس کو میں 3 4 5 پارٹس میں کور کروں گا۔ آج کے پارٹ میں اس لڑائی کا سٹارٹ اور ابھی تک کے کنڈکٹ آف آپریشنز کو دیکھتے ہیں۔ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ، کچھ عرصے سے نظر آ رہا تھا کہ ایران کو کسی نہ کسی کانفلکٹ میں جانا پڑے گا۔ اس سلسلے میں امریکہ کی طرف سے بڑی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹرانگ سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں ایران کے لیے کہ جلدی سے جلدی نیوکلیر پر کوئی معاہدہ کریں، بیکاز ٹائم گزر رہا ہے۔ ٹائم گزر رہا ہے، کس لیے گزر رہا ہے، کیا اس جنگ کے لیے گزر رہا ہے، یہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو بڑے کھلے عام ایران کو دھمکیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نیوکلیر کی کیپیبلٹی کا خاتمہ ایران کا بہت ضروری ہے اور وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے مزید تیار نہیں ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کانفلکٹ یہ سٹارٹ کیسی ہوئی، کس قسم کے ٹارگٹ لیے گئے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کی جیوگرافی کیا ہے اور اس کی کنسٹرینٹس کیا ہیں اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ ایک کوئک لک علاقے کی جیوگرافی پر۔ اگر آپ لڑائی کے علاقے پر غور کریں اور ایران اور اسرائیل کے نیبرہڈ کو دیکھیں تو یہ کچھ ایسے نظر آتا ہے۔ یہ آ گیا ایران سینٹر میں، ایران کے شمال میں ہے ترکمنستان، مشرق میں افغانستان، پھر پاکستان۔ مغرب کی طرف جائیں تو سب سے نیچے بحرین ہے، پھر کویت آ جاتا ہے، پھر عراق ہے، اور عراق کے ساتھ اوپر سیریا ہے، اور عراق اور اسرائیل کے درمیان میں جارڈن ہے، اور یہ آ گیا اسرائیل۔ اور جارڈن کے ساؤتھ پر ہے سعودی عربیہ، کیونکہ سعودی عربیہ کا بھی اس لڑائی میں کافی انفلوئنس اور رول ہوگا کسی نہ کسی سٹیج پر۔ تو یہ اس کی ایک براڈ سی جیوگرافی ہے۔ یہ آگے جی نیکسٹ سلائیڈ، اس میں تھوڑا سا اس کو انلارج کیا گیا، اور اگر اس میں دیکھیں تو ایک دفعہ دوبارہ یہ ایران ہے، عراق ہے، سیریا ہے، جارڈن ہے، اسرائیل ہے، اور یہ آ گیا جی سعودی عرب۔ تو اس علاقے میں جنرلی یہ لڑائی چل رہی ہے۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ ہے رائٹ آف وے کا۔ اس کی سچویشن کچھ ایسے ہے کہ جو بھی ویپن، میزائل، ڈرون نے ٹریول کرنا ہے ایران سے اسرائیل یا اسرائیل سے ایران نے اسے رائٹ آف وے چاہیے۔ اس علاقے میں رائٹ آف وے اگر ہم موٹا سا بنائے تو وہ کچھ ایسے بنتا ہے۔ اگر اسرائیل سے کوئی چیز فائر ہوتی ہے تو اس کو ایران جانے کے لیے ایسے کر کے روٹ بنتا ہے۔ اگر تھوڑا سا اوپر بھی جائے تو تب بھی ایسے روٹ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر ایران سے کوئی چیز فائر ہو تو اس کا روٹ ایسے بنتا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ کہ وہ جیسے فائر ہوتی ہے پہلے ایران ہے، پھر وہ عراق میں داخل ہوگا، پھر وہ جارڈن میں جائے گا، اور اس کے بعد اسرائیل جائے گا۔ یہی سچویشن اسرائیل کی ہے، لیکن دونوں کو رائٹ آف وے کے مسائل مختلف ہیں۔ یہ تہران آ گیا، تہران سے بھی کچھ فائر ہوگا تو وہ جانے کے لیے ایران، عراق، جارڈن اور اسرائیل 3 سے 4 ملکوں میں سے گزر کے جائے گا۔ ابھی سچویشن یہ ہے کہ اسرائیل کو رائٹ آف وے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہیں سے کچھ بھی فائر کرے، اس کو نہ جارڈن روکے گا، نہ سعودی عربیہ روکے گا، نہ عراق روک سکتا ہے، بیکاز ان ملکوں میں کوئی ایسی قوت ہے ہی نہیں جو اس کو روک سکے۔ جبکہ دوسری طرف ایران سے جو کچھ فائر ہوگا اس کو عراق میں obstruction آ سکتی ہے، اور جارڈن میں یقیناً آئے گی، چونکہ جارڈن ٹوٹل امریکنز پر ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اس کی فائنینشیل ایڈ ساری وہاں پہ آتی ہے، اس نے بہت سارے فلسطینی سیٹل کیے ہوئے، اس لیے اس کی بہت ساری مجبوری ہے، اور اس پر سے
ایران کو اپنے ڈرون یا میزائل گزارتے ہوئے کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور آئے گا. یہ بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کتنا آفسیٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے جو ایران کو اس سارے سلسلے میں فیس ہوگا. یہ جنگ اسرائیل نے سٹارٹ کی، ایک بھرپور میزائلوں کا اٹیک تھا ایران کے اوپر. دوسرا کچھ 200 کے قریب فائٹر جیٹس نے اٹیک کیا، اور ایک بڑی خوفناک سٹارٹ تھا، اور ساتھ ہی یہ ایک بڑی خوفناک جنگ کی بنیاد بھی رکھی گئی. دیکھتے ہیں کہ ابھی اسرائیل کے ٹارگٹس کیا تھے. سٹارٹ بہت میسو تھا، خوفناک تھا، اور اسی طرح اس کے ٹارگٹ کی سلیکشن بھی بڑی فوکس تھی. سب سے پہلا ٹارگٹ اس کا تھا نیوکلیئر فیسلٹیز اور نیوکلیئر سائنسدان. اس کا مطلب ہے کہ نیوکلیئر کے ہیڈ کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ نقصان کرنا چاہتا تھا. جہاں تک نیوکلیئر فیسلٹیز کو ڈیمیج کا تعلق ہے، ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق زیادہ تر ڈیمیج سپرفیشل ہے اور کوئی ڈیپ ڈیمیج نہیں ہوا. آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن جو مین پاور کی سائٹ پر ہے، نیوکلیئر کوالیفائڈ مین پاور، وہ بڑا سیریس ڈیمیج ہوا ہے. 9 ٹاپ کے سائنٹسٹ کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے، اور اس اسیسینیشن کے لیے میزائل بھی استعمال کیے گئے، ڈرونز بھی استعمال کیے گئے. لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ یہ ڈرون ٹائم سے پہلے ایران کے اندر سمگل کیے گئے تھے، وہاں پہ پوزیشن کیے گئے تھے، اور ان کا کنٹرولنگ ہیڈ کوارٹرز ایران کے اندر موجود تھا. اور یہ اس باریک طریقے سے اسیسینیشن کی گئی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج کم سے کم رکھا گیا ہے، اور ایگزیکٹ جو ٹارگٹ اٹھائے تھے یا جو ٹارگٹ تھے ان کو بہت فنیس کے ساتھ اسیسینیٹ کر دیا گیا. اس کے بعد نیکسٹ ٹارگٹ تھا ملٹری سائڈ کا. اس میں سب سے پہلے ملٹری لیڈرشپ، 6 ٹاپ کے جنرل آفسرز کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، اور وہ مختلف سینسٹیو آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے تھے. اس کی تفصیل ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. اس کے بعد اگلا ٹارگٹ تھا بیلسٹک میزائل کی فیسلٹیز. آپ جانتے ہیں کہ ایران کے پاس بیلسٹک میزائل کی بہت اچھی کیپیبلٹی ہے، وہ بڑے اچھے میزائل بناتے بھی ہیں، اور کافی تعداد میں ان کے پاس میزائل کا سٹاک بھی موجود ہے. تو اسرائیل نے ان دونوں سلسلوں کو اٹیک کیا، بنانے کی فیسلٹیز کو بھی اور سٹاکس کو بھی. اس کی ڈیمیجز کا ابھی تک صحیح اسیسمنٹ نہیں مل سکی. اس کے علاوہ چونکہ اسرائیلی جہاز بہت بڑی تعداد میں ایران آئے، اتنے سارے ملکوں کے اوپر سے گزر کر آئے، تو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے اور آئندہ کے لیے فریڈم آف ایکشن گین کرنے کے لیے ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو پوری طرح نکارہ بنا دیا. اور اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے پھر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی ہٹ ہو جاتا ہے. تو ایران کو بڑی سینسٹیو قسم کی ڈیمیجز ہوئی ہیں، لیکن ابھی ایران رسپونڈ کر سکتا ہے. اس سلسلے میں ایک دیکھنے کی اور چیز ہے کہ اس اٹیک کے دوران امریکہ کی کیا سپورٹ حاصل تھی اسرائیل کو. اگر ہم ابھی ود دی نالج آف ہائنڈ سائٹ دیکھیں تو ایک تو اکوپمنٹ تھا، اور وہ 2 حصوں میں تھا. ایک وہ اکوپمنٹ جو پہلے اسرائیل کے پاس موجود ہے، جس میں F-35 جہاز ہیں، دوسرے فائٹر جیٹس ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں اور وہ اکوپمنٹ ہے. دوسرا وہ اکوپمنٹ جو آج بھی امریکہ کی ملکیت ہے اور امریکہ کے کنٹرول میں ہے، جس میں سیٹلائٹس ہیں، سرویلنس ایئر کرافٹس ہیں. ان سے جو انفارمیشن آتی تھی وہ ساری اسرائیل کو اویلیبل تھی. یہ جس قسم کا نیچر آف آپریشن ہے جو کنڈکٹ ہوا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس انفارمیشن کی ریچ بہت زیادہ تھی. اس کے علاوہ امریکہ نے 2-3 اور سفیئرز میں بڑی مدد کی اسرائیل کی. ایک تو تھی اس سارے سسٹم کی اسٹریٹجک مینجمنٹ. اس کی جو ایک سٹوری بنائی، اس کے لیے جو اسٹیٹمنٹس واشنگٹن سے آنی تھی وہ آئیں، جو تل ابیب سے آنی تھی وہ آئیں. ایک ویگنس میں رکھا گیا جس وقت تک کہ اسرائیل نے اٹیک لانچ نہیں کر دیا. ایک دھمکی بھی تھی اور ایک امید بھی تھی کہ کوئی اٹیک نہیں ہوگا، لیکن نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، اور وہی ہوا. اگلی چیز ہے پولیٹیکل مینجمنٹ. امریکہ نے بڑے بہترین طریقے سے ایسی پولیٹیکل مینجمنٹ اسرائیل کو کر کے دی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا اتنا شور آیا نہیں جتنا بڑا یہ ایک ایشو کھڑا ہوا ہے. جتنی بڑی یہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے اتنا شور دنیا میں ہوا نہیں ہے.
اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کی مینجمنٹ، وہ سارے زیادہ طور پر امریکہ کے الائز ہیں، امریکہ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ امریکہ نے ایک ایسا کنفیوژن میں سب کو رکھا ہے کہ ابھی تک کوئی ملک کھل کر سامنے نہیں آیا ایران کی سپورٹ میں۔ سعودی عرب نے بھی کنڈیم کیا ہے، پاکستان نے تو بہت کھل کر کنڈیم کیا ہے، لیکن کوئی وہ کنڈیمنیشن نہیں آئی جس قسم کی آنی چاہیے تھی۔ نہ کوئی ملک اس طرح امریکہ کی ایران کی سپورٹ میں کھل کر کھڑے ہوئے جیسے ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ سارے مسلمان ملکوں کا ایک سینٹرل علاقہ ہے، اور اس کے دوران اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے، لیکن مسلمان ملکوں سے کوئی اچھا رسپانس نہیں آیا۔ او آئی سی کھڑی اپنی جگہ پر بیٹھی ہے، اور بھی گلف کونسل نے ابھی تک کچھ افیکٹو رسپانس نہیں کیا، تو اس لیے یہ بڑا ویک سا ایک رسپانس چلا ہے۔ یہ مینجمنٹ بھی غالباً امریکہ نے ہی کر کے دیا اسرائیل کو۔ ابھی ایران کے پاس کیا آپشن تھی؟ ایران کے پاس بڑی لمیٹڈ آپشن تھی۔ پہلی آپشن تو یہ تھی کہ وہ کچھ نہ کوئی رسپونڈ کرتا، وہ اس نے کیا۔ اس نے کافی سارے میزائل فائر کیے، کافی سارے ڈرون اٹیک کیے، لیکن وہ جیسے میں نے پہلے بھی جغرافی میں بتایا کہ رائٹ آف وے کے مسئلے تھے۔ بہت سارے ڈرونز کو تو جارڈن نے گرا دیا، اور جارڈن کا میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ جارڈن کے اپنے مسائل ہیں۔ اس طرح میزائل جتنے فائر ہوئے ہیں اس میں سے بہت کم میزائل ہیں جو اپنے ٹارگٹ پر پہنچے، بیکاز وہ جو ان کا ایئر ڈیفنس کا ڈوم ہے، بہت سارے میزائل اس میں تباہ ہو گئے۔ بہرحال کامیابی کی بات یہ ہے کہ میزائل ضرور پہنچے، ضرور ہٹ ہوئے، انہوں نے ڈیمیجز کاز کی، اور اسرائیلی آبادی کے لیے ایک مسلسل خطرہ کریٹ کر دیا ہے، اور یہ خطرہ ابھی لمبے عرصے تک چلے گا، کیونکہ یہ ایک جنگ کا اس کا فیوچر کیا ہے ابھی تک میرے خیال ہے اس کو پریڈکٹ کرنا مشکل ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سینیریوز بن سکتے ہیں۔ سب سے خوفناک سینیریو جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو جائے۔ اس علاقے میں امریکن فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، اس پر اسرائیلی کو اٹیک کر کے فالس فلیگ آپریشن کر دے، یا کوئی اور تھرڈ فورس کر دے، اور امریکہ اس لڑائی کے اندر ڈریگ ان ہو جائے۔ امریکہ کا اس لڑائی کے اندر ڈریگ ان ہونا یا شامل ہونا بہت خوفناک ہوگا، خاص طور پہ ایران کے لیے بہت خوفناک ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اس خطے کے لیے بھی یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس قسم کی کنفیوژن اگر ہو بھی جائے تو امریکہ اس کو ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایسے ایکشن ہوتے ہیں ٹھنڈا دماغ کم ہی ہوتا ہے، اور امریکنز کا تو کافی کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں رجیم فال کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ رجیم گر جائے اور اس کے بعد ایک ویکیوم آ جائے۔ میرا نہیں خیال کہ اس اسٹیج پر یہ رجیم فال والی کوئی پاسبلٹی ہے۔ لانگ ٹرم میں اس پر کوئی پلان کریں ویسٹ مل کر، امریکہ اور اسرائیل اور باقی ملک مل کر، اور اس میں عربوں کی مدد بھی شامل ہو تو شاید کچھ پاسبل ہو جائے، لیکن اس اسٹیج پر رجیم فال اور کا سبسیکوینٹ ویکیوم والا سینیریو مجھے زیادہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایک سینیریو یہ ہے کہ ایران نیوکلیر ڈیٹونیشن کر دیتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، اور وہ ساری دنیا سے ایک دفعہ شوق میں آ جاتی ہے، اور اس جنگ کو پاز لگانا پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک نئے مذاکرات شروع ہوتے ہیں، اور اس کا پھر اپنا ہی رزلٹ ہوگا۔ یہ ایک سینیریو ہے، بٹ اس کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایران کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے، ایران اس ٹائم میں کر سکتا ہے، ایران لیڈرشپ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، اس کے اندر بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں، بٹ یہ ایک وائبل سینیریو ہے اگر ایران کے پاس ڈیٹونیشن کی کیپیبلٹی موجود ہے۔ اگلا ایک سینیریو اور بنتا ہے کہ جنگ میں کوئی ایسا کنفیوژن کریٹ ہو جائے جس کے اندر گلف سٹیٹس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں شامل ہونا پڑ جائے، اور عراق کو، سعودی عرب کو، مڈل ایسٹ کو کہیں اٹیک ہو جائیں، کہیں میزائل چلے جائیں، اور ایک لارجر کانفلکٹ کا سٹارٹ ہو جائے، جو بہت خوفناک سچویشن ہو سکتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ بہت کم چانسز ہیں، لیکن یہ ناممکنات میں شامل نہیں ہے۔ ایک اور سینیریو جو تھوڑا لانگ ٹرم سینیریو ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ لو انٹینسٹی کانفلکٹ میں ٹرانسلیٹ ہو جائے۔
ایران کا بہت ایکسپیرینس ہے پراکسیز کے تھرو لڑنے کا. اگر ایران یہ دیکھتا ہے کہ ابھی میرے بس میں ڈائریکٹ لڑائی نہیں رہی اور وہ پراکسیز کی جنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور ابھی تھوڑا لائی لو کر دیتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد اپنی پراکسیز کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے جو ابھی بہت بری حالت میں ہے ویسے، تو ایک لمبی لو انٹینسٹی کانفلکٹ گلف میں سٹارٹ ہو سکتی ہے. اور ایران یہ دیکھتے ہوئے کہ اس دفعہ عربوں نے ایران کا ساتھ نہیں دیا، پہلے بھی نہیں دیتے تھے لیکن اس دفعہ بالکل نہیں دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس لو انٹینسٹی کانفلکٹ کا کچھ ڈائریکشن عرب ملکوں کی طرف بھی کر دے جس سے سارا ریجن لمبے عرصے تک ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے. اس کے کتنے چانسز ہیں؟ اس کے کافی زیادہ چانسز ہیں. بریف سمری، ایران کے نقصانات کافی زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ایران ابھی قائم و دائم ہے. آپشنز کم ہیں لیکن آپشنز موجود ہیں. اس جنگ کو جلدی سے جلدی وائنڈ اپ کرنا سب کے انٹرسٹ میں ہے. اسرائیل کے لیے ایرانی میزائل ایک اسرائیلی آبادی کے لیے خوف کا باعث بنے رہیں گے اور اس سے بھی زیادہ اگر یہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ کی طرف چلتی ہے تو اسرائیل میں بھی سکون اسرائیلی آبادی کے لیے نہیں ہوگا. یہ اس کو وائنڈ اپ کرنا اسرائیل کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہوگا جتنا ایران اور باقی ملکوں کے لیے ہے. کیجولٹیز سائڈ پر سمری دیکھیں تو ٹوٹل 80 سے 90 ایران میں ڈیتھس ہوئی ہیں جس کے اندر 9 ایرانی سائنٹسٹ ہیں، 6 ایرانی جنرلز ہیں. نیوکلیئر فیسلٹیز کو سپرفیشل ڈیمیج ہے، میزائل انفراسٹرکچر کو ڈیمیج ہے جس کی زیادہ اسیسمنٹ نہیں ہوئی. باقی تفصیلات کو اگلے حصوں میں دیکھیں گے جو انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں ساتھ میں کرتا رہوں گا. بہت شکریہ.